ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، یکتائی، تحمید، تسبیح سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا حبیبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رات آپ کے قریب مکرانہ میں جو پروگرام ہوا تھا اس کا موضوع تھا آخرت پر ایمان اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات، یعنی آخرت پر ایمان کے نتیجے میں انسان پر کیا تبدیلیاں آنی چاہیے یا اس میں کیا چینجنگ ہونی چاہیے، کیا فائدہ اسے اس کا ملنا چاہیے۔ احباب سے مشورہ کیا بوراوڑ کے لیے تو یہ چیز سامنے آئی کہ آخرت ہی کے تعلق سے یہاں پر بھی بیداری، کیونکہ آخرت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے تعلق سے ہر شخص کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخرت کی جب تک ہمارے یہاں فکر مندی نہیں ہوگی ہم عمل کی طرف نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ایک دن حساب و کتاب لے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے حضور تمام کے تمام لوگ حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دیے جائیں گے۔ یہی چیز آخرت پر ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ جیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے ہے آخرت پر ایمان لانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بہت ہی زیادہ صاف و شفاف تھے، صاف ستھرے تھے، اور بال اس کے بہت زیادہ کالے تھے۔ لا يعرفه منا احد ولا يرى علیہ اثر السفر، ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے جسم پر سفر کے اثرات نہیں دکھ رہے تھے۔ بھئی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ انسان ہمارے علاقے سے ہو، یا پھر یہ کہ وہ سفر کر کے دوسری جگہ سے آیا ہے۔ اب اگر علاقے کا ہے تو ہم اس کو پہچانیں گے، اور اگر وہ علاقے کا نہیں ہے، دوسری جگہ سے آیا ہے، تو اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر سفر کے اثرات پتہ چلیں گے کہ بھئی گرد و غبار ہے، سفر چہرے سے تھکا ہوا لگ رہا ہے، لمبا سفر کر کر آیا ہے، تو اس کے جسم پر سفر کے اثرات پتہ چلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی چیزیں نہیں تھیں، نہ اس کے جسم پر سفر جیسے آثار دکھ رہے تھے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا تھا۔ بہرحال سارے لوگ خاموش رہے،
حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں، بیٹھنے کا انداز دیکھیں، اس کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہاں تو ابھی تلاوت نہیں ہوئی، ورنہ باقاعدہ جو پروگرام ہوتا ہے تو ایک روایتی انداز ہے کہ بھئی تلاوت بھی کی جاتی ہے شروع میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ محترم جب تلاوت کرتے ہیں تو کس طریقے سے اپنے زانوؤں کو موڑ کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے؟ کیونکہ وہ ادب سے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ تو ادب کے ساتھ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ یہ شخص جو آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کس طرح بیٹھا؟ بالکل اسی طریقے سے، اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اور اپنے گھٹنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے بالکل ملا دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، یعنی پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس انداز میں وہ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ صحابہ اکرام رسول گرامی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے، تو صحابہ اکرام کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ جو ہمیں علم دے رہا ہے اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہمیں علم دے رہا ہے، تو جو ہمیں علم دے رہا ہے اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس کا ادب، اس کا رتبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کو ہم اس انداز، چاہے وہ ملازم ہی صحیح، بھئی وہ چاہے ملازم ہی صحیح، لیکن اگر وہ ہمیں علم دے رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، تو وہ اگرچہ ملازم ہے لیکن اس کا ادب و احترام، اس کا رتبہ، اس کا مقام ہمارے دل میں جب تک نہیں ہوگا اس کے علم سے ہم صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے سینے میں جو محفوظ ہے علم، اس سے صحیح انداز میں فائدہ اٹھائیں، تو علم کو ہم ادب کے طریقے سے لیں گے۔ یہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بالکل ادب و احترام سے بیٹھ گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر کہا، وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ صرف اللہ پر ایمان لے آنا یہ ایمان نہیں، یہ تمام چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ایمان کی جو وضاحت کی وہ اس میں ارشاد فرمایا کہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ یہ چیز بھی گویا کہ ایمان میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، جب آخرت پر ہمارا ایمان ہوگا تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ یقین تو رکھتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، اور اس کو یہ یقین بھی ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، آخرت برپا ہوگی، یہ اس کو یقین ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے تیاری نہیں ہے، اس کے لیے اس کے یہاں بیداری نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کو یقین ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں ویسا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو انسان اس کی ہیبت سے بچنے کی، اس دن کے خطرات سے بچنے کی مکمل کوشش کرے، لیکن انسان کا غافل ہونا، انسان کا نمازوں سے دور رہنا، انسان کا مسجدوں سے دور رہنا، قرآن مجید کی تلاوت سے دور رہنا، دینی معاملات سے دور رہنا،
یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آخرت کی اس کو فکر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیے ہمارے اس بوراوڑ میں کتنے، اگر صرف موحد اہل حدیثوں کی بات کریں تو کتنے اہل حدیث ہوں گے، لیکن مسجدوں میں نمازوں کی تعداد دیکھیے کہ نمازیں کس قدر کم ہیں، اور نمازیوں میں بھی پھر دینی درس میں بیٹھنے والے کس قدر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ یہ صرف میں بوراوڑ کی بات نہیں کر رہا، کم یا زیادہ ساری جگہ غفلتیں پائی جاتی ہیں، کسی جگہ زیادہ کم غفلت ہے، کسی جگہ زیادہ۔ لیکن اگر ہم یہاں کا حال دیکھیں تو آپ خود سوچئے کہ کیا بوراوڑ میں اہل حدیث صرف اتنے ہی ہوں گے؟ ایک تو نمازوں میں حاضری نہیں ہے، اور دوسری بات دینی پروگرام اگر ہو رہا ہے، موقع ملا ہے کہ بھئی کوئی عالم دین آ رہا ہے اور وہ تذکیر کریں گے، وہ آخرت کی یاد دہانی کروائیں گے یا دینی گفتگو کریں گے، تو ایک جذبہ جو ہونا چاہیے سننے کا، جڑنے کا، بیٹھنے کا، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر غفلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، اس دن سے ڈریں کہ جو دن بہت زیادہ سخت ہوگا، جس دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ کون حساب و کتاب لے گا؟ کوئی انسان نہیں، کوئی دنیاوی عہدیدار نہیں کہ جس کو چکمہ دیا جا سکے، کہ جس سے بچا جا سکے، کہ جس کے سامنے جھوٹ بولا جا سکے، نہیں، بلکہ اس دن حساب و کتاب لینے والا اللہ رب العالمین ہوگا، اور اس دن اس کی ہیبت، اس کی جلالت اس قدر ہوگی، اس قدر اس کی دہشت لوگوں کے دل پر طاری ہوگی کہ عام انسان تو عام انسان ہے، انبیاء اکرام اللہ رب العالمین کے سامنے لب کھولتے ہوئے ڈریں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ انبیاء کہ اللہ رب العالمین کے جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا ہے، وہ انبیاء کہ جن کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اور اس کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے گزر گئی، ان انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ڈریں گے۔ جیسا کہ حدیث شفاعت میں آتا ہے، لوگ پریشان ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس دن کی جو ہولناکی ہوگی اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے، لہٰذا لوگ مشورہ کریں گے کہ چلو چل کر انبیاء اکرام سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے وہ سفارش کر دیں کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے ابو الآدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ بڑے قدر و منزلت والے ہیں، آپ کا بڑا رتبہ ہے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کا بڑا رتبہ ہے، اللہ رب العالمین سے یہ فرمائش کر دیجئے، اللہ سے یہ درخواست کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنت میں ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام کہ جو اللہ رب العالمین جو ابو البشر ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، ایک غلطی، اللہ نے مجھ سے منع کیا تھا فلاں درخت کے پاس جانے سے اور میں نے اس سے کھا لیا تھا، آج میری مجال نہیں ہے، آج میں اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا کہ میں اللہ کے سامنے لب کھول سکوں۔ تم کسی اور رسول کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، اور یہ تمام کے تمام انبیاء اکرام یہ کہہ کر معاذرت کر دیں گے کہ ہم سے فلاں ایک غلطی ہو گئی تھی، ہم سے فلاں یہ غلطی ہو گئی تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ انبیاء اکرام جبکہ ان کی یہ غلطیاں ایسی ہوئی کہ اللہ نے ان کو بھی بعد میں معاف کر دیا، اور بعض کی ایسی تھی کہ وہ غلطی تھی ہی نہیں، جیسے حضرت ابراہیم کی وہ تین جھوٹ بولنے والا معاملہ، وہ غلطی تھی ہی نہیں۔ اس کے باوجود انبیاء اکرام کا حال یہ ہوگا کہ زبان کھولتے ہوئے وہاں پر ڈریں گے، حتیٰ کہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ علیہ السلام بھی
ڈائریکٹ اللہ کے سامنے اپنا مدعا نہیں رکھ دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ دعا سکھائے گا، وہ حمد و ثنا جو سکھائے گا، اس کے ذریعے میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات رکھیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ انبیاء اکرام کا حال ہوگا، اور آج ہم رات و دن گناہوں میں مبتلا رہیں، ہم رات و دن گناہوں میں لت پت رہیں، اس کے باوجود ہمیں اللہ رب العالمین کا کوئی خوف نہ ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ڈر نہ ہو، ہم آخرت کے تعلق سے غفلت کی چادر اوڑھے سو رہے ہو، آخرت کے تعلق سے ہمارے اندر کوئی بیداری نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے۔ یاد رکھو اس روئے زمین پر موجود تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو، تمام جانداروں کو، حیوانات کو، سب کو فنا ہو جانا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور حساب و کتاب کے لیے جنات اور انسان کو حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس روئے زمین پر جو کچھ ہے سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، صرف آپ کے رب کی ذات جو کہ عظمت والی ہے، جو کہ عزت والی ہے، وہ صرف باقی رہ جائے گی، باقی سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یہ خیال نہیں کرتے، آخر یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ ایک دن ان کو اکیلے اٹھایا جائے گا، ایک بڑے دن میں ان کو تنہا اٹھایا جائے گا، اور اس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے۔ آپ تصورات میں لائیں، سوچیں کہ کیا عالم ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا، یہ معمولی بات ہے؟ آج ایک دنیاوی عہدیدار وردی پہنے ہوئے ہو سفید رنگ کی، اور وہ آپ کو روک لے، یا خاکی وردی پہنے ہوئے ہو یا سفید پہنے ہوا ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، چاہے پولیس والا ہو یا ٹریفک پولیس والا ہو، وہ روک لے تو اور یہ کہے کہ رک جاؤ، تو جب تک وہ تمام کاغذات چیک نہ کر لے اور جانے کی اجازت نہ دے دے، ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں سے انسان چلا جائے۔ ایک دنیاوی شخص جو ہماری طرح کا انسان ہے، لیکن صرف اسے ایک دنیاوی عہدہ ملا ہوا ہے، اس کے خوف کا، اس کے ڈر کا یہ عالم ہے، اور وہ اللہ، وہ رب العالمین، وہ ذوالجلال، وہ قہار، وہ جبار، اس کا خوف ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہم اس قدر اللہ رب العالمین کے عذاب سے مطمئن ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نام کا کوئی پروانہ اتار دیا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ تم سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ ابھی آیت آئی نا کہ سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عالم ایسا ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہے نا، مصیبت آتی ہے
تو ماں اولاد کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، بھائی مدد کے لیے آتا ہے، باپ شفقت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں دور بھاگے گی، بھائی دور بھاگ رہا ہوگا، دوست دور بھاگ رہے ہوں گے، بیوی دور بھاگ رہی ہوگی، ہر انسان کو اس دن اپنی پڑی ہوگی۔ وہ یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے میں نجات پا جاؤں، کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ انسان یہ سوچے گا کہ اگر جہنم سے بچاؤ کے لیے، جہنم سے بچنے کے بدلے میں اگر آج میرے ماں باپ کو، میرے رشتہ داروں کو، میری اولاد کو، حتیٰ کہ دنیا بھر کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ان سب کے بدلے صرف مجھے بچا دیا جائے تو پھر ایسا ہو جائے۔ یعنی انسان اپنے بچاؤ کے لیے اس دن اپنے ماں باپ کی قربانی دینا بھی پسند کرے گا، اپنی اولاد کو جہنم میں ڈلوا دینا پسند کرے گا، حالانکہ یہ سب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس دن انسان یہ تک چاہے گا کہ کاش آج اس کے رشتہ داروں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کی اولاد کو، اس کے بھائی بہن کو، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے، صرف مجھے بچا لیا جائے۔ یہ عالم ہوگا اس دن کی ہیبت کا۔ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کھڑا ہوگا۔ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، کھڑا ہوگا، 5 سوال کیے جائیں گے میرے بھائیوں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ کون کون سے ہیں 5 سوال؟ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کو کس چیز میں فنا کیا؟ زندگی دی تھی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 40 سال کی، اس زندگی کو کن چیزوں میں گنوایا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اگر ہم توحید پر ہیں الحمدللہ، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، نمازوں سے جڑے ہوئے ہیں، دینی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ، شاید اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانپ لے، لیکن ہم اپنے اعمال دیکھیں، اپنی زندگیاں دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اللہ کے اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے جو عمر دی تھی اس کو کہاں فنا کیا؟ ہماری زندگیاں کن چیزوں میں ضائع ہو رہی ہیں؟ دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں، محلات تعمیر کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں۔ آپ بتائیے کیا ہم مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے؟ دوسروں کی بات چھوڑیے، کیا اہل توحید کا، موحدین کا، جن کو فخر ہے اپنی توحید پر، کیا ان کا یہ عالم نہیں ہے کہ آپس میں اس قدر نفرتیں، برادریوں کی نفرتیں کہ یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں ذات سے ہے، اور پھر ایک برادری میں بھی نفرتیں کہ اگر فلاں نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اگر فلاں مصلی پر کھڑا ہے تو 4 لوگ کھڑے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وجہ کیا؟ دنیاوی رنجش، کوئی دینی عذر نہیں، اس میں کوئی دینی کمی نہیں، صرف دنیاوی رنجش کہ میری اس سے بول چال نہیں ہے، میرا اس کے یہاں آنا جانا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ نماز کی بات بعد میں، لیکن آپ بتائیے کہ اپنے بھائی کو سال ہر سال چھوڑے رکھنا، اس سے قطع تعلق ہی کرنا، اس سے بات چیت نہ کرنا، اس سے نفرت کرنا، یہ اسلام کہاں اجازت دیتا ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ عن عمرہ فیما افناہ،
ہماری زندگی ان چیزوں میں گزر رہی ہے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے میں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے میں، ایک دوسرے سے حسد کرنے میں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے اگر ہم ڈرتے ہیں تو اپنے دلوں سے ہم نفرتوں کو کھرچیں، اپنے بھائیوں سے گلے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، اپنے دوستوں سے محبت کریں۔ عن عمرہ فیما افناہ، ایک مسلمان کی زندگی جیسی ہونی چاہیے اس انداز میں زندگی گزاریں۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی، جوانی کس چیز میں گنوائی؟ اب اندازہ لگائیے جوانی کی قدر کس قدر اہم ہے۔ حالانکہ زندگی کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس میں جوانی آ گئی، جب پوری عمر کے بارے میں پوچھ لیا تو جوانی بھی آ گئی نا، لیکن جوانی کا سوال الگ سے کرنا یہ اس چیز کو درشاتا ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جوانی کا مرحلہ بہت اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کرے گا۔ یہ مرحلہ کیوں اہم ہے؟ اس وجہ سے کہ جوانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے جذبات جوان ہوتے ہیں، گناہوں کے دروازے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں، اس کی شہوتیں جوان ہوتی ہیں، گناہوں کی طرف مائل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بزرگی کے، بڑھاپے کے۔ اس وجہ سے جوانی کا خاص طور پر ذکر کیا، اور اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث کے مطابق جس شخص کی جوانی اس انداز میں پاکیزہ گزر جائے کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، اس کی پروان، اس کی بڑواڑ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے ہوئی ہو، ایسی جوانی اگر کسی کی گزرے تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرمائے گا، اس کو سایہ عطا فرمائے گا اس دن۔ تو جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ دو سوال، اور دو سوال مال کے بارے میں، مال کے بارے میں دو سوال۔ وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر انسان کما تو صحیح جگہ سے رہا ہے لیکن خرچ غلط جگہ پر کر رہا ہے، میوزک میں کر رہا ہے، غلط چیزوں میں کر رہا ہے، جوئے میں کر رہا ہے، سٹے میں کر رہا ہے، فیل ہے اس امتحان میں۔ یا کما تو غلط جگہ سے رہا ہے لیکن خرچ صحیح جگہ کر رہا ہے، اور وہ یہ سوچے کہ اس طریقے سے میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں۔ نہیں، کمانے کا سورس اگر اس کا غلط ہے تو پھر وہ اپنے مال سے چاہے حج کرے، عمرہ کرے، صدقات کرے، خیرات کرے، ساری چیزیں نامقبول، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو مال کے معاملے میں دو چیزیں اس کی کلیئر ہونی چاہیے، صحیح جگہ سے کمانا اور صحیح جگہ خرچ کرنا۔ پانچواں سوال، وعن علمہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علمہ، جو علم تم کو ملا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں۔ اب میرے بھائیوں، علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ڈگری ہولڈر ہو۔ ڈگری ہولڈر جو ہیں، جو علماء ہیں، ان سے تو سوالات سخت ہوں گے ہی، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، ظاہر ہے، لیکن علم سے مراد یہ ہے جو کچھ تمہاری معلومات میں چیزیں تھیں ان پر تم نے عمل کیا یا نہیں۔ اس میں سارے کے سارے مسلمان آ گئے، جو بھی چیزیں اس کے علم میں تھیں۔ اور آپ مجھے بتائیے، وہ موٹی موٹی چیزیں اسلام کی کس مسلمان کو نہیں معلوم ہے؟ کون سا مسلمان یہ نہیں جانتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کس مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے؟ کس مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کرنا حرام ہے؟ کس مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جوا، سٹا، یہ تمام چیزیں اسلام میں ناجائز اور حرام ہیں؟ کس مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شراب پینا، تمباکو کھانا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا یہ اسلام میں ممنوع ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے علم میں ہیں الحمدللہ۔ انہی چیزوں کے تعلق سے سوال ہوگا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو چیزیں تمہارے علم میں تھیں اس پر عمل تم نے کس قدر کیا، یہ بتاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ 5 سوالات اللہ کے یہاں ضروری طور پر پوچھے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ ہم میں سے ہر شخص
چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ نمازی ہو یا وہ مسجدوں سے دور رہنے والا ہو، ہر طرح کا بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی نمازوں سے دور رہ کر گزر رہی ہے، اور اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے باقی معاملات خراب ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینے لائق ہوں یا نہیں، حساب و کتاب اپنا اللہ کے یہاں کلیئر کروانے کے لائق ہوں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آخرت کے دن کی جلالت اور عظمت اور ہیبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور اس کے ذریعے ہمیں اپنے زندگیوں میں تبدیلی لانے والا اللہ رب العالمین بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر دینی بیداری پیدا فرما دے۔ میرے بھائیوں، مکرانہ آپ سے بتائیے دیکھیے کتنی دور ہے، لیکن آپ دیکھیے وہاں کتنے علماء ہیں، اور الحمدللہ دینی سرگرمیاں بھی وہاں چلتی رہتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر دینی سرگرمی ہو، اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر بیداری لائیں، آپ صرف یہاں قریب سے کام چلا سکتے ہیں، باہر سے علماء بھی بلانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی۔ کبھی کسی عالم کو درس کے لیے بلا لیا، کبھی کسی عالم کو، یا اپنے یہاں ہی ایسا عالم رکھو کہ وہ اچھی طرح سے درس دے اور دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے۔ تو ایک بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر دینی بیداری آئے، تاکہ ہماری زندگیاں بھی درست ہو سکے اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں، اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کرو، ان کی زندگیاں بھی، ان کا مستقبل بھی بہتر ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔